دو صورتوں کے بارے میں بات کریں گے، سورۃ الرعد اور سورہ ابراہیم۔ تو جو میرے بھائی ذرا دور تشریف فرما ہیں ذرا آگے آ جائیں۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را، تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ پیارے بھائیو، سورۃ الرعد یہ اس کی 40 آیات ہیں اور اس کے 6 رکوع ہیں۔ مدنی صورت ہے۔ اس کا نام الرعد اس لیے ہے کہ اس کے اندر وہ جو بجلی کی کڑک ہوتی ہے اس کا تذکرہ ہے۔ یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ۔ تو چونکہ اس کڑک کا اس میں تذکرہ ہے اس لیے اس کا نام ہے سورۃ الرعد۔ سورۃ الرعد اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ عقیدہ توحید اللہ تعالیٰ نے شروع کے اندر ہی بیان کیا کہ دیکھو کہ جس وقت یہ بجلی کڑکتی ہے چمکتی ہے تو اس کے اندر 2 چیزیں بیک وقت ہوتی ہیں۔ ایک تو اس کے اندر وہ بجلی یعنی آگ، اور دوسرا اس کے اندر بادل یعنی پانی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ آگ اور پانی کو اللہ اکٹھا کر دیتا ہے۔ حالانکہ آگ اور پانی کے بارے میں معروف ہے نا کہ آگ اور پانی اکٹھا نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ اکٹھا کر دیتا ہے۔ پھر اس کے اندر یہ ہے کہ وہ جو بجلی چمکتی ہے نا اس کے اندر ایک خوف ہوتا ہے کہ کہیں یہ بجلی آ نہ جائے، گر نہ جائے، نقصان نہ پہنچائے۔ بہت سارے لوگوں کو اس سے نقصان پہنچتا ہے۔ بعض انسان اس بجلی کی زد میں آ جاتے ہیں اور موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ اور پھر اس موقع پر اگر وہ بجلی کی کڑک کا خوف ہوتا ہے تو بادل کے برسنے کا طمع بھی ہوتا ہے۔ تو جس طرح وہ آگ اور پانی 2 متضاد چیزیں ایک جگہ اکٹھی ہو گئیں، اسی طرح خوف اور لالچ دونوں چیزیں اس موقع پر اکٹھی ہو جاتی ہیں
بارش کا لالچ ہوتا ہے اور بجلی کے چمکنے کا خوف ہوتا ہے۔ یہ بات بیان کر کے آگے اللہ نے فرمایا کہ ان باتوں میں عقل مندوں کے لیے نا بہت زیادہ یعنی نصیحت ہے، اگر عقل مند غور کریں تو۔ اور پھر یہ بھی اس کے اندر بات بیان کر دی کہ ہم نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا ہے، ہر چیز کا جوڑا، نر ہے مادہ ہے تو یہ جوڑا ہے، زمین ہے آسمان ہے یہ بھی ایک جوڑا ہے، عروج ہے پستی ہے یہ بھی ایک جوڑا ہے، مرد ہے عورت ہے، تو علی حاصل قیاس ہر چیز کا ہم نے کیا بنایا ہے، جوڑا جوڑا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اب یہ خود غور کر لو کہ جس طرح اپنی آنکھوں سے یہ متضاد چیزوں کا جوڑا تم خود دیکھتے ہو کہ آگ پانی، خوف اور لالچ، اور پھر اسی طرح یہ زمین آسمان یہ جوڑا، عروج اور پستی یہ تم دیکھتے ہو، تو اسی طرح آگے اور بات بھی سمجھ لو کہ ایک خیر ہوتی ہے ایک شر ہوتی ہے، یہ بھی ایک جوڑا ہے، خیر اور شر یہ بھی کیا ہے، جوڑا ہے، نیکی اور بدی یہ بھی ایک جوڑا ہے۔ تو اب لازمی بات ہے خیر اور شر ایک جوڑا ہے، نیکی اور بدی ایک جوڑا ہے، تو پھر اس کا جو آگے نتیجہ ہے نا وہ بھی ایک جوڑا ہے کہ خیر کا نتیجہ جنت ہے اور شر کا نتیجہ جہنم ہے۔ سمجھ آئی نا؟ تو پھر اس کو بھی مان لو، وہ کیوں نہیں مانتے؟ جنت جہنم کا انکار کیوں کرتے ہو؟ تو گویا کہ یہ باتیں جو ہیں نا انسان کے سمجھنے کے لیے بہت زبردست ہیں اگر کوئی بندہ غور کرے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ چیزیں جو ہے نا ہم نے جوڑا جوڑا بنائی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ الرعد، وہ میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ اس میں آیت آتی ہے یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، کہ یہ جو رعد ہے نا، رعد یعنی کڑک، یہ جب کڑکتی ہے تو یہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہوتی ہے، اور فرشتے بھی اللہ کے خوف کی وجہ سے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر، پیر و مرشد، ہادی و رہنما، پیشوا مقتدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ بجلی کڑکے نا، بجلی کڑکے تو اس وقت یہ پڑھا کرو یہ آیت۔ کیسے پڑھنی ہے؟ پڑھنی ہے سبحان اللہ اور آگے وہ آیت یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، یہ آیت پڑھا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت سخت بجلی کڑکتی نا تو آپ اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کر فوراً یہ آیت پڑھتے اور شروع میں سبحان اللہ پڑھتے۔ جناب سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ دوستوں کے ساتھ نہ کوئی بات چیت کر رہے ہوتے، اچانک جب بجلی کڑکتی اور اس کے بعد وہ جو گرجتی نا تو جناب عبداللہ بن زبیر اپنی گفتگو ختم کر دیتے، سناٹا چھا جاتا، رنگ اڑ جاتا، بڑے خوف زدہ ہو جاتے، اور اس کے بعد پھر وہ دعا پڑھتے اللہم لا تہلکنا بعذابک ولا تقتلنا بغضبک وعافنا قبل ذلک۔ یہ دعا جناب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پڑھا کرتے اور فرمایا کرتے، یہ دعا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی۔ تو گویا کہ آج بھی کبھی یہ موقع بن جائے بجلی کڑکے اور پھر بعد میں گرجے، اور یا کبھی زلزلہ آ جائے یا کبھی کوئی اس طرح کی کیفیت، یعنی جس طرح جس کو کہتے ہیں نا زمینی آفات،
تو اس طرح کی کبھی کوئی کیفیت یا آسمانی آفات اگر کبھی بن جائیں تو فوراً یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم لا تہلکنا بعذابک ولا تقتلنا بغضبک وعافنا قبل ذلک، یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سے یہ بات ثابت ہے۔ آگے اسی آیت میں، اسی صورت میں بلکہ ایک آیت آتی ہے کہ اللہ نے فرمایا والذین یدعون من دونہ، وہ لوگ جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں، فرمایا لا یستجیبون لہم، وہ ان کی دعا کو کبھی قبول نہیں کر سکتے، یعنی جتنی دیر مرضی پکارتے رہیں، وہ پکارتے رہیں تو وہ کبھی بھی ان کی بات نہ سن سکتے ہیں نہ جواب دے سکتے، نہ سن سکتے ہیں نہ جواب۔ میں نا اس موقع پر آپ کو ایک بڑی بات ضروری سمجھانا چاہتا ہوں، لیکن آپ اگر توجہ دیں گے تو پھر بات انشاءاللہ سمجھ آئے گی۔ یہ بھائی کو ذرا اٹھا دیں۔ اچھا، تو وہ بات یہ ہے، توجہ ہے نا ذرا میری طرف، کہ اب قرآن یہ کہتا ہے کہ جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی پکار سنتے نہیں ہیں، سمجھے نا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہی صرف ان کی پکار کو سنتا ہے، وہ ان کی پکار کو نہیں سنتے۔ میں آپ کو جو بات جس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے آج ہی نا ایک جگہ پر ایک بات یہ سنی ہے، مجھے بڑی اچھی لگی، پسند آئی، تو میں نے ادھر یہ آیت پڑھی سورہ الرعد کی، تو میں نے اسی وقت ارادہ کر لیا کہ میں آج یہ بات انشاءاللہ درس میں اپنے بھائیوں کو بھی سمجھاؤں گا۔ بات یہ ہے کہ ایک ہمارے بڑے اچھے عالم ہیں، وہ اسی آیت کا حوالہ دے کر پوچھ رہے تھے، بات کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ دیکھو یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا اللہ کے سوا دوسروں کو جو پکارتے ہیں، سمجھے نا، اللہ کے سوا جو دوسروں کو پکارتے ہیں، ان کے بارے میں بات ہے۔ تو یہ ان کا عقیدہ ایسا لوگوں نے بنا دیا ہوا، کہتے ہیں جی اللہ ہماری نہیں سنتا، ایسا ہی ہے نا، اللہ ہماری نہیں سنتا۔ درمیان میں کوئی بزرگ ڈالیں، درمیان میں کوئی واسطہ ڈالیں، کوئی طفیل ڈالیں، کوئی درمیان میں کوئی نہ کوئی ایکسچینج ہونی چاہیے، تو پھر اللہ سنتا ہے، سمجھے نا؟ یعنی یہ اللہ ہماری ڈائریکٹ نہیں سنتا۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ ہمارے بھائیوں کا عقیدہ بنا ہوا ہے، اور بدبختی کی بات یہ ہے کہ علماء نے، مولویوں نے یہ عقیدہ بنایا ہوا ہے کہ لوگوں اللہ تمہاری ڈائریکٹ نہیں سنتا، اور پھر آگے آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ مثالیں بھی لوگوں نے بڑی گھڑی ہوئی ہیں کہ چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی لگانی پڑتی ہے، اور کسی بڑے افسر سے ملنا ہو تو اس کے پہلے سیکٹری سے ملنا پڑتا ہے، یعنی یہ مثالیں بھی بنائی ہوئی ہیں۔ اچھا، اب بات ذرا سمجھے، غور کریں کہ بھائی مان لو کہ تم یہ کہتے ہو کہ اللہ ہماری ڈائریکٹ نہیں سنتا، لیکن جب تم علی حجویری کو پکارتے ہو تو علی حجویری کو فوت ہوئے 900 سال گزر گئے ہیں، اور وہ تمہارے عقیدے کے مطابق پڑا ہوا ہے لاہور بھاٹی دروازے، تمہارے عقیدے کے مطابق۔ تو جب تم گوجرانوالا میں بیٹھ کر یا وزیرآباد میں بیٹھ کر یا پشاور میں بیٹھ کر یا کسی اور ملک میں بیٹھ کر تم یہ پکارتے ہو یا علی یا داتا یا
ہوتا ہے کہ داتا ہماری سنتا ہے. نہیں میری بات سمجھے؟ ہاں اس وقت ان کا عقیدہ ہے کہ داتا میری سن رہا ہے. میں جو جب داتا کو پکار رہا ہوں تو داتا میری سن رہا ہے. اچھا اسی طرح اب ان بھائیوں کا عقیدہ ہے کہ جب ہم پیر عبد القادر جیلانی کو پکارتے ہیں تو وہ پیر عبد القادر جیلانی جو بغداد میں جس کی قبر ہے کہ جس کی جو وہاں پر دفن ہوا اور جس کو دفن ہوئے بھی تقریباً 1200-1300 سال 1100 سال گزر چکے. اچھا جی جب تم یہ کہتے ہو یا پیر عبد القادر جیلانی یا یعنی شیئا للہ یا غوث الاعظم شیئا للہ، اچھا یہ بتاؤ کہ اس وقت پیر عبد القادر جیلانی تمہاری یہ بات سنتا ہے؟ ہاں جی سنتا ہے. کہتے ہیں سنتا ہے. اچھا جی بغداد میں سنتا ہے؟ تم تو گوجرانوالہ میں ہو، تم تو لاہور میں ہو، تم تو یہاں پاکستان میں ہو. وہ جو جس کو فوت ہوئے کئی 100 سال بیت گئے وہ بغداد میں جس کو دفن کیا گیا اب پتہ نہیں وہ کس پوزیشن میں ہے. بھئی دیکھو نا ہمیں کوئی پتہ ہے تو کہہ دیا وہ سنتا ہے. اچھا جی جب تم یہ پکارتے ہو کہ یا علی مدد تو وہ یا